اب دعا کا ذکر. حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ ہماری محافل کا اہم جز ہے دعا. حضور فرمانے لگے دعا مومن کا ہتھیار ہے. وہ کام جو ہتھیاروں سے نہیں نہ ہوتے وہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے کر دیتا ہے. کسی کے اختیار میں ہے کہ اس کے گھر میں اولاد ہو جائے, کسی کے اختیار میں. یہ دعائیں ہیں جو کام آ جاتی ہیں. ہم کسی لمبے سفر پر جاتے ہیں اور صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہماری ماں کی دعائیں. ہمارا کاروبار بالکل صحیح چل رہا ہے, ہمیں کبھی گھاٹا نہیں ہوا, ہو سکتا ہمارے باپ کی دعا ہے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں. پھر حضور فرمانے لگے دعا عین عبادت ہے, دعا کو معمولی نہ سمجھیں. اور یہاں پر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حضور جانتے ہیں, سب سے زیادہ میرے نبی پاک جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے, کیا خواہش ہے. حضور یہاں پہ کیا فرماتے ہیں, بخاری شریف ہے, حضور فرمانے لگے کہ اللہ سے جب مانگو تو اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ سے مانگو تو اس کا دوسرا رخ بھی, اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے ناراض ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگو تو کدے تو مانگنا ہے. حضور فرمانے لگے دعا تو مغز ہے عبادت کا. میں نے 4 باتیں کر دی ہیں, سبحان اللہ حدیث ایک کے بھی نہیں نکلا. دعا عبادت کا مغز ہے, تو اس میں بھی آپ نے خشوع و خضوع سے ہو سکے تو ایک آنسو بھی نکال لیں, ہو سکے تو وہ کیفیات کا آپ اس کیفیت میں ڈوبنے کی کوشش تو کریں صاحب کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک ہم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. یہ کیفیات لے کے آئیں. اللہ جی دعا ہو گئی. اس کے بعد نہیں ارادہ لنگر کھاندہ. اس کے بعد ہوتا ہے جی لنگر تقسیم کرنے والے جو حضرات ہیں, یہاں پہ ایک ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ لنگر 3-4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لنگر ہے جو آپ اپنے والدین کی بخشش کے لیے, جس کو آپ 40واں کہتے ہیں, اس سے منسوب ہوتا ہے. ایک وہ لنگر ہے جو آپ اپنے بیٹے کی خوشی کرتے ہیں, جس کو عقیقہ کہتے ہیں, وہ بھی ایک لنگر ہے. ایک وہ لنگر ہے کہ آپ کے بیٹے کی شادی ولیمے پہ جو آپ لنگر دیتے ہیں, اس کو بھی لنگر کہتے ہیں. اور ایک وہ لنگر ہے جو میلاد کی محفل میں دیا جاتا ہے, جس کا تعلق سیدھا نبی پاک سے ہے. اب آپ مجھے سچ بتائیے گا کہ وہ لنگر جو ہم نے ولیمے کی روٹی میں دیا تھا, وہ تو ہم نے بڑا سجا کے اور طرح طرح کے مینیو میں ہم نے دیا تھا, پلیٹوں میں بٹھا کے اور اے سی والے ہال میں بٹھا کے دیا تھا. تو جب ہم یہاں پہ شاپروں میں ڈال کے بچوں کی طرف اس طرح سے پھینکتے ہیں, تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. ذرا عزت سے آپ دے دیں. نہیں, آپ بے شک شاپروں میں دیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ نبی پاک کے میلاد کا لنگر ہے. وہ بچے جو گھر میں بوٹیوں سے لڑتے ہیں, وہ ابا کبھی گوشت لے بھی آئے, چاولوں میں ڈل بھی جائے, اب بچے 3-4 ہیں, 5 ہیں, سب کو ایک ایک بوٹی کی خواہش ہوتی ہے. بڑا بیٹا کبھی کبھی قربانی دے بھی دیتا ہے کہ میں کلو چاول ہی کھا لینا, وہ بوٹی جو اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیتا ہے. لیکن جب وہ میلاد میں آتا ہے, گوشت ذرا زیادہ کر لیا جائے, سب کو ایک ایک بوٹی آ جائے, تو پھر ہمیں اپنے بچوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ میلاد کا لنگر ہے, وہ خوشی خوشی آئیں گے. اور کئی صاحب ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جنہ تسی خرچہ, آپ کو میں یہاں پہ ایک بڑی بس یہ راز کی بات ہے, بتانی تو نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا, اپنے ہو نا تسی, چلو تسی نہ باہر کرے آج, وعدہ کرتے ہیں نا آپ. ہماری ایک جو محفل ہے نا, جو بڑی مسجد میں ہوتی ہے, اس کا 90,000 روپیہ خرچہ ہے. 90,000 روپیہ خرچہ ہے ڈیکوریشن کے ہٹ کے. یہ جو ہمارا لنگر آتا ہے, پھر جو خطیب صاحب کو کچھ ہم نذرانہ دیتے ہیں, یہ سارا سسٹم ملا کے 90,000 کے لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے. اتنی جو ہم پیسے لگاتے ہیں, وہ کچھ صاحب ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ تسی غریباں نو دے دیا کرو, غریباں نو دے دیا کرو. میں کہتا ہے مینوں قسم ہے اپنے اللہ دی, تسی ساڑی محفل چاہ کے ویکھو, تانوں کوئی بھی امیر نہیں لبے گا. وہ ساری تو غریب آتے ہیں یہاں پہ. امیروں کا تو اللہ خیر کرے, وہ تو جائیں گے سیاسی جلسوں پر. ابھی یہ شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا, وہ تو جائیں گے ولیموں کی محفل میں. ہماری محفل میں تو پہلے ہی غریب آتے ہیں. یہ سرکار کے لیے جو ہم تلاوت کرتے ہیں, پھر نعت ہوتی ہے, پھر واعظ ہوتا ہے, پھر نصیحت تقریر ہوتی ہے, پھر درود و سلام پڑھا جاتا ہے, یہ سارا کچھ ہی غریبوں کے کھاتے میں ہے. اور یہ جو ہم لنگر پکاتے ہیں, یہ بھی غریبوں کے کھاتے میں ہے, یہ بھی میلادیوں کے کھاتے میں ہے. تو گزارش صرف اتنی ہے کہ جس طرح ہم عزت کرام اپنے ولیمے پہ اپنے والدین کے صالح ثواب کا بڑا اہتمام سے لنگر دیتے ہیں, تو یہ تو لنگر ہی بڑا ببرکت ہے. یہ تو لنگر ہی بڑا ببرکت ہے. ہم یہاں پہ وہ لنگر پکا رہے تھے, تو وہ
اب یہ جو 11ویں اور 12ویں کی جو رات آئے گی نا، وہ ہمارا ذرا گرینڈ پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم 11ویں شریف کا بھی لنگر ساتھ کر دیتے ہیں اور 12ویں کا بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسی تو نہیں ہے لنگر کھاندے، اسی تو نہیں ہے لنگر کھاندے، تو میں کہا تواڈے واسطے ہے بھی نہیں، پاکاں دا لنگر ہے، یہ پاک لوگاں نہیں کھانا ہے، تو تسی نہ کھاؤ، یہ پاکاں دا لنگر ہے، تسی نہ کھاؤ، نک چڑھا کے رکھو، یہ پاکاں دا لنگر ہے، یہ پاکاں واسطے ہی ہے۔ لو جی لنگر بھی ہو گیا۔ آخری ایک بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ لو جی 2 روایتیں، پہلے بھی اہل بیت کے شہزادے میں، آخری بات بھی اہل بیت کے شہزادے، اس کے بعد موضوع میرا ختم، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ میں اپنے کاشانہ نور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حضور کے وصف سنا رہا تھا۔ یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے۔ نہ آپ مسجد میں اتنا بڑا انتظام کریں، اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، ایک تلاوت بھی ہو جائے۔ چلو اماں 2-4 قصے جو ہے صحابہ کے سنا دے، ابا تو یہاں پہ آ کے وہ سنتے ہیں نا، یہ تقریر اب آپ نے سنی ہے، تو جو میں نے باتیں کی آپ اپنے بچوں کو سنائیں، گھر میں ایک محفل کا ذوق بنائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے نا حضور کے وصف سنا رہا تھا، حضور کے فضائل بتا رہا تھا، حضور کے شمائل خصائل بتا رہا تھا، اتنے میں نا حضور دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر محفل چل رہی ہے اور جس کے تذکرے ہو رہے ہیں وہ باہر گیٹ پر کھڑے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں حضور کا تو خوشبوؤں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ کی نا، تو حضور سامنے گیٹ پر کھڑے تھے، تو آپ فٹافٹ کھڑے ہوئے کہ حضور آپ تشریف لے آئے، آپ اندر آ جاتے، آپ کا اپنا ہی گھر تھا۔ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، حضور مسکرا کر کہنے لگے کہ عباس چچا جان، جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ میں نے بھی سن لیا ہے، جو آپ میری بات کر رہے تھے، میرے خصائل شمائل فضائل بات کر رہے تھے، آپ نے قیامت کے روز اپنے حق میں میری شفاعت ثابت کر لی ہے، آپ نے اپنے حق میں میری شفاعت ثابت کر لی ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز میں آپ کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اور یار ہم فخر نہ کریں، ہم میلادی ہیں، ہم میلاد کرنے والے ہیں، وہ حضرت عباس بھی میلاد کر رہے تھے، تو ان کے حق میں حضور نے شفاعت کی گارنٹی دے دی، تو تواڈے بارے کیا تہاڈا کی خیال ہے؟ ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کا محفلیں سجائیں، تو کیا ہماری شفاعت نہیں ہوگی؟ تو قصہ مختصر اب یہ ہے، خلاصہ کلام میری تقریر کا، کہ میلاد کھل کے منانا ہے، آپ نے منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مسجد میں بھی ہوگا، آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اسی طرح سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہوں گی، کچھ واز ہوگی، کچھ اصلاحاً باتیں ہوں گی، آپ سب تشریف لائے گا، اور ذرا ذوق شوق سے آنا ہے، اور یہ نہیں آنا کہ اس کو صرف تہوار نہ سمجھے کہ ہاں ہر سال ہی 12 ربیع الاول آندی ہے تو ہر سال ہی جس طرح عیدیں منا لیں اور شبراتیں منا لیں، اس کو شبرات عید تہوار کر کے نہیں، حضور کا مقام تشکر سمجھ کے آنا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے یہ ہم کو خوشخبری دے دی کہ جو میلاد منائے گا وہ قیامت کے روز اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اللہ پاک